السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے ایک اورنج فیری اور ایک بہت محنتی لڑکی للی کی سٹوری لے کے آئی ہوں۔ ایک زمانے میں پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک پرانے گاؤں میں ایک جادوئی سنترے کا باغ تھا۔ اس باغ کا مالی بولا تھا۔ بولا بہت ہی نیک انسان تھا۔ وہ بہت اچھے طریقے سے باغ کی دیکھ بھال کرتا، جیسے کوئی اپنے بچوں کی کرتا ہے۔ مالی کی ایک بہت پیاری بیٹی بھی تھی جس کا نام للی تھا۔ للی بھی اکثر اپنے پاپا کی مدد کرنے باغ میں جاتی تھی۔ وہ بھی باغبانی جانتی تھی۔ موسم بہت سرد ہونے کی وجہ سے مالی چچا اکثر بیمار رہتے۔ ایک دن بیماری کی وجہ سے ان کی حالت بہت خراب ہو گئی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب للی خود اپنے بابا کی جگہ پہ کام کرتی اور باغ کی دیکھ بھال کرتی۔ باغ میں سے جو پھل ہوتے ان کو فروخت کرتی اور اپنے گھر کا گزارا کرتی۔ للی کی اور دو چھوٹی بہنیں بھی تھیں۔ للی سب سے بڑی تھی، اس وجہ سے ساری ذمہ داری اس پہ آ گئی۔ للی اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس سنترے کے قدیم باغ میں پریوں کا بسیرا بھی ہے، یعنی پریوں نے اس باغ میں اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ باغ کے سب سے قدیم سنترے کے درخت پہ ٹنکر نامی پری اور اس کی کچھ دوست بھی رہتی تھی۔ ٹنکر پری مالی چچا کو بہت دل لگی سے محنت کرتا دیکھتی تو بہت پسند کرتی اور مالی کے بہت سارے کام کر دیتی، اور جب پھل پک کے تیار ہو جاتے تو اپنی جادوئی چھڑی کی مدد سے ان سنتروں کو اتنا میٹھا کر دیتی کہ منڈی میں اچھی قیمت سے فروخت ہوتے اور سب یہ سنترے کھانا بہت پسند کرتے۔ للی بھی باغ میں بہت محنت کرتی، وقت پہ پانی دیتی، وقت پہ درختوں کی کاٹ چھانٹ کرتی۔ ٹنکر للی کو کام کرتا ہر روز دیکھتی اور سوچتی یہ چھوٹی سی عمر میں کتنی محنت پسند ہے۔ جب پھل پک کے تیار ہوا تو للی بہت خوش تھی کہ یہ ان کو بیچے گی اور اپنے گھر کے حالات ٹھیک کر لی۔ للی کچھ سنترے کچھ مالٹے منڈی میں بیچنے کے لیے لے جاتی ہے، مگر وہ مالٹے کسی نے بھی نہیں لیے، اور جس نے لیے یہ واپس کر دیے یہ بول کے یہ تو کڑوے ہیں۔ للی سارے مالٹے لے کر مایوس ہو کر واپس چلی آئی اور مالٹے والی ٹوکری سامنے رکھ کر زاروں قطار رونے لگ گئی۔ جب ٹنکر نے للی کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے سامنے آئی اور پوچھا، کیا بات ہے دوست، تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ للی پری کو دیکھ کر پہلے تو بہت پریشان ہو جاتی ہے، مگر پری بولتی ہے، پیاری للی میں تمہاری دوست ہوں، تم پریشان کیوں ہو؟ مجھے بتاؤ۔ پھر للی سارا واقعہ بتاتی ہے۔ ٹنکر نے بولا، تم پریشان مت ہو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ ٹنکر یہ مسئلہ لے کر اپنے گرینڈ فیری کے پاس جاتی ہے اور ساری بات بتاتی ہے۔ گرینڈ فیری بتاتے ہیں کہ باغ کے سارے سنترے میٹھے کی بجائے کڑوے ایسے ہی نہیں ہوئے، ایک جادوگر کے جادو کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ ہامون نامی جادوگر جس کی جان ایک طوطے میں ہے، وہ جادوگر جس میں اس کی جان ہے جادوئی طوطا اس باغ میں چھوڑ گیا ہے۔ جو بھی پھل وہ طوطا چکھتا ہے اس درخت کے پھل کا رس کڑوا ہو جاتا ہے۔ پھر ٹنکر بولتی ہے، گرینڈ فیری اس کا کوئی حل تو بتا دو پلیز۔ گرینڈ فیری بتاتے ہیں، مشرق کی جانب پہاڑوں پر
ایک بہت بڑا سرخ رنگ کے گلاب کا باغ ہے۔ اس سرخ گلاب کے باغ میں ہی وہ ہامون جادوگر رہتا ہے۔ وہاں بہت سارے سرخ گلاب ہوں گے، مگر ان میں سے ایک کالے رنگ کا گلاب بھی ہوگا۔ تم جیسے ہی اس کالے رنگ کے گلاب کو توڑو گی، وہ طوطا مر جائے گا۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب یہ ساری بات پری للی کو بتاتی ہے تو للی بہت پریشان ہوتی ہے۔ ٹنکر کو بولتی ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، میں تمہاری ضرور مدد کروں گی۔ للی بولتی ہے، پیاری پری، میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گی، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ پری مان جاتی ہے۔ پری للی سے بولتی ہے کہ تم میرا ہاتھ پکڑو۔ جیسے ہی للی پری کا ہاتھ پکڑتی ہے، للی کو بھی پر لگ جاتے ہیں اور دیکھتے ہی وہ ایک باغ میں موجود ہوتی ہیں۔ ہر طرف گلاب کے پھول ہی پھول ہوتے ہیں، مگر ان کو تو سیاہ گلاب کی تلاش ہوتی ہے۔ بہت تلاش کرنے کے بعد سیاہ گلاب مل جاتا ہے۔ جیسے ہی ٹنکر اس کالے گلاب کو توڑنے لگتی ہے تو ہامون جادوگر سامنے آ جاتا ہے۔ ٹنکر کو اور اس کی فرینڈ للی کو قید کر لیتا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتی ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے، اور سارے باغ کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ درختوں کو گرانا، پھلوں کو ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جادوگر غصے کی حالت میں للی کے پاس جاتا ہے کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اتنی دیر میں گرینڈ فیری باغ میں آ جاتے ہیں۔ گرینڈ فیری جادوگر سے بولتے ہیں کہ ان دونوں کو آزاد کر دو، یہ معصوم ہیں، مگر جادوگر نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان دونوں کو مار ڈالوں گا اور یہ جو باغ ہے اس کو تباہ کر دوں گا۔ لیکن جادوگر نہیں جانتا تھا وہ کالے رنگ کا گلاب، وہ سیاہ پھول تو دادا کے پاس ہے، گرینڈ فیری کے پاس ہے۔ جیسے ہی گرینڈ فیری نے اس کالے گلاب کو توڑا تو طوطا مر جاتا ہے اور جادوگر کی بھی جان اس طوطے میں ہوتی ہے، وہ بھی مر جاتا ہے۔ اور باغ میں جو جادوئی اثر ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سارا باغ پھر سے آباد ہو جاتا ہے اور للی بہت شکر گزار ہوتی ہے، ٹنکر فیری کی اور اس کے گرینڈ فیری کی۔ للی اب مالٹے بیچنے جاتی ہے اور اس کے سارے بک جاتے ہیں۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جب بھی پریشان ہوں، اللہ ہماری مدد کے لیے کوئی نہ کوئی فرشتہ ضرور بھیج دیتا ہے، جیسے ٹنکر فیری کو بھیجا للی کی مدد کے لیے۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ میری سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا تو بالکل نہیں بھولیے گا۔ تھینک فار لسننگ۔ اللہ حافظ۔ اسٹے ٹیون۔ ملتے ہیں پھر نئی کہانی کے ساتھ۔